مفسرین کرام رحمہم اللہ نے ایک اور مسئلہ لکھا ہے، ذرا غور سے سنیں. ہم اس مسئلے کو صرف دکاندار کے اوپر لے کر چلتے ہیں. یہ جو دکاندار ہے، جو ماپ کرتا ہے، تول کرتا ہے، یہ وہ جو شخص فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، غور سے سنیں ذرا، جو شخص اپنے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، تنخواہ پوری لیتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. جو بندہ اس کا جو فرائض ہیں، فرائض میں کیا کر رہا ہے؟ کوتاہی کر رہا ہے. اس کا کام ہے کہ میں نے یہ کام اتنے وقت میں یہ وہ فلاں یہ کرنا ہے، اور وہ کرتا نہیں ہے. جی، اور جب تنخواہ کی باری آتی ہے، کبھی اس نے کہا کہ جی ذرا حساب لگائیں، میری کتنی چھٹیاں بنتی ہے، اتنا تنخواہ واپس لے لیں. بلکہ کہتا ہے دیکھو ظالم کو، میری تنخواہ کٹ رہی ہے. ہاں جی 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 تنخواہ لے رہا ہے 30 دن کی اور 31 دن کی. ڈیوٹی کتنی کر رہا ہے؟ تنخواہ لے رہا ہے صبح 8 سے 4 بجے تک کی، جاتا ہے 10 بجے، نکلتا ہے 2 بجے. تنخواہ بولے اچھا جی. جاتا ہے آفس میں، میرے اور آپ کے ملک کے تمام دفاتر تباہ و برباد. آپ کسی بھی دفتر میں جائیں، آرام سے بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، آپ کے میرا کام آپ دیکھ نہیں رہے ہو، کل آنا. یہ چیز آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں. صاحب سے ملنا، وہ میٹنگ میں ہے. میٹنگ کیا ہو رہی ہے؟ اندر گپے مار رہے ہیں. اندر میٹنگ کیا ہو رہی ہے؟ گپے مار رہے ہیں. دوست آئے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وقت کون سا ہے؟ بولے پاکستانی قوم پر اللہ تعالیٰ پتھر برساتا نہیں، اس کا کرم ہے. کوئی کمی کی ہے ہم نے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہاں جی، وہاں جی، وہاں جی. میں نے ایک وقت دے دیا ہے، اور وہ وقت جس کام کے لیے بھی آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پھر آپ وہ فیسلٹیز لیں ان سے. یہ بھی وہ اوف الکیلا والمیزانہ، وہ اوف الکیلا والمیزانہ. جی جی، ماپ تول جب خود لیتے ہیں پورا تنخواہ پوری، لیکن جب وقت دیتے ہیں تو یخسرون، اس میں کیا کرتے ہیں؟ ڈنڈی مارتے ہیں. جی 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 بیٹھے ہوئے ہیں، کام سپرد کیا ہے. آپ دوسروں کو چھوڑ دیں، آپ صرف اور صرف اپنے عدالتوں کو دیکھیں. عدالتوں میں جج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے وہ کیا نام لیتے جوڑ صاحب، اس کو چیمبر میں تشریف لے کے حضرت صاحب، اور ادھر کیا ہے؟ ذلیل اور خوار ہو رہی ہے عوام. ہزاروں کیس، کوئی پرواہی. اور جج صاحب کی جو تنخواہ اور مراعات ہیں، اس کا میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ پاکستانی عوام کو پتہ چل جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گردن سے پکڑ کر ان کا خون چوس لیں کہ ہمارے پاکستانی غریب قوم کے ٹیکسوں سے یہ ایسی عیاشیاں کریں، اور جس کام کے لیے بٹھایا ہوا ہے اس کام کا کیا ستیاناش ہو رہا. ہمارے ہاں مشہور کیا ہے؟ وہ جی وہ بادشاہ پرائیویٹ والے تو نچوڑ لیتے ہیں، نہیں وہ پورا کام لیتے ہیں آپ سے. پرائیویٹ والے پورا کام لیتے ہیں. سرکار زندہ باد، سرکار زندہ باد. پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایسی ملازمتیں میں جانتا ہوں جس میں ایک آدمی ساری زندگی تنخواہ لے کر وہاں سے ریٹائر ہو گیا اور ایک دن بھی اپنے آفس نہیں گیا. یہ ملک خدا داد پاکستان میں ہو رہا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ملک دیوالیہ ہو گیا. ہم نے کوئی کسر چھوڑی ہے؟ یہ ہم کر رہے. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. یہ صرف سرکاری نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، آپ نے جو ٹائم دیا ہے وہ ٹائم گویا کہ آپ نے کیا کر دیا؟ بیچ دیا ہے. میں نے 4 گھنٹے ٹائم آپ کو بیچ دیا ہے، وہ آپ کا ہے، اس میں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیتے ہیں. تشریف لائے ایک مہمان، انہوں نے دیا بجھا دیا. یہ جو یہاں پر وہ جو کرسی پہ یوں بیٹھا ہوا ہے، 16 پہ اے سی چل رہا ہے اور ساتھ گرم چسکیاں لے رہا ہے. کیا میں اور آپ ٹیکس اس کے لیے دے رہے ہیں کہ اس کے پاس 10 مہمان آ کر بیٹھ جائیں اور وہ چسکیاں لیتا رہے، سگریٹ پہ سگریٹ پیتا رہے اور یہ اے سی چلتے رہیں؟ اس کے لیے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیا بجھا دیا. میں کہا حضرت آپ نے کیا کیا؟ فرمایا ہاں یہ سرکاری تیل سے جلنے والا دیا تھا. آپ میرے ذاتی مہمان ہیں، پرسنل مہمان ہیں، میرے پاس اس وقت اپنا دیا نہیں ہے، لہذا ہم جو بات کریں گے پرسنل بات ہوگی، وہ سرکاری بات نہیں ہے، کوئی سرکاری معاملہ نہیں ہے، لہذا وہ ہم اندھیرے میں کریں گے. کوئی ہے ایسا افسر کہ میں اور آپ جائیں
اور ہمارا اپنا ذاتی کام ہو، ان کے ساتھ دوستی کا تعلق ہو، اور وہ ایسی بند کر دے. ہاں جی، کہاں گئے؟ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور دین کے ان اصولوں کو ان گوروں نے اپنا کر آج وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بس نہیں چھوڑیں جی، اللہ غفور الرحیم ہے غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں، پر قہار اور جبار بھی ہے، اور یہ معاملات اللہ نے معاف نہیں کرنے.